ناظرین السلام علیکم. ڈاکٹر دانش جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. دو ایشو ہے. ایک ہم نے رکھا ہے اکانومی کے حوالے سے. اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں اور یہ تاثر ہے اور یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ اب اکانومی بہتر ہو جائے گی. کس طرح بہتر کریں گے اور کیسے ماضی میں کیا، اس کے اوپر تھوڑا بہت بات کریں گے. بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے یہ بھی. لیکن ایک اور بہت اہم ایشو سامنے آ گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ دو لیگز اس وقت آئی ہیں اور دونوں لیگز جو ہیں وہ دو پرائم منسٹر کے اور ان کے پرنسپل سیکرٹری کے جو بات چیت ہے وہ سامنے آئی ہے اور دونوں اپنے لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتی ہیں اور اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں اس میں ہیں جناب سینیٹر نعمان وزیر صاحب. سینیٹر نعمان وزیر صاحب رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. آپ کا بہت شکریہ سر. بڑا دسترست ہے آپ کو اکانومی پہ بھی اور سیاست پہ بھی. اس کے علاوہ مرزا اشتیاق بیگ صاحب ہیں صدر بزنس فورم و ممبر اکنامک، ابھی تک اکنامک ایڈوائزری کونسلز پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے. شیخ وقاص اکرم کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، ابھی کسی سیاسی پارٹی سے منسلک نہیں ہیں. اور ہمارے ساتھ آج ایک بڑے زبردست اینالسٹ ہیں اور وہ ہیں جناب سید نیر الدین احمد. یہ تجزیہ نگار ہیں اور بڑا گہرا ان کی نگاہ ہوتی ہے پاکستان کی ہر ایشوز کے اوپر. اس سے پہلے کہ میں اپنے اہم ترین سیاستدان جو میرے ساتھ گیسٹ ہیں ان کی طرف جاؤں، سید نیر الدین احمد جو ہمارے ساتھ ہیں تجزیہ نگار، ان سے ذرا اس اہم ترین ایشو پہ بات کر لیتے ہیں جو یہ دو آڈیو لیکس آئی ہیں. جی نیر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل صاف آ رہی ہے اور آپ سب لوگوں کو میرا سلام. تھینک یو. وعلیکم السلام. نیر صاحب یہ بتائیے کہ دو آڈیو لیکس آئی ہیں ابھی چند دنوں کے اندر اور دونوں ہی وزیر اعظم اور ان کے پرنسپل سیکرٹری کے درمیان ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب بحیثیت وزیر اعظم اور اعظم خان صاحب پرنسپل سیکرٹری کے حیثیت سے جو گفتگو ہوئی، جس اہم ترین سائفر پہ گفتگو ہوئی اور جو گفتگو سامنے آئی، اس پہ آپ کیا کہیں گے سر؟ جی میں اس پہ یہی عرض کروں گا کہ مجھے اس میں فوراً قائد اعظم کا وہ بیان اور وہ حکم سامنے آ جاتا ہے جس میں انہوں نے سول سرونٹس کو بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ آپ حکومت پاکستان کے ملازم ہیں اور آپ کی لائلٹی حکومت پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے. باقی جہاں تک پولیٹیشینز ہیں اور رولرز ہیں یہ آتے رہیں گے اور یہ جاتے رہیں گے، لیکن آپ نے کام وہ کرنا ہے جو صرف اور صرف پاکستان کے انٹرسٹ میں ہو. تو وہ ایک نظارہ ہمیں نظر آیا جب ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر سید توقیر حسین شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے بہت ٹیکٹفل انداز میں پرائم منسٹر کو یہ باور کرا دیا کہ یہ چیزیں جو ہیں نہ تو ایز پر رولز ہیں اور نہ ہی ان کا کرنا جو ہے وہ پروپرائٹی کے دائرے میں آئے گا. لیکن دوسری طرف جو آج ہمیں ایک آڈیو سننے کو ملی ہے اس میں تو بالکل وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے جس کے بارے میں خود مطلب اس وقت کے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم اس سے کھیلیں گے. تو وہ بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا مایوس کن جسے کہتے ہیں ایک ہیئرنگ تھی کہ پاکستان کے اگر ٹاپ آفس میں آپ کی یہ میرا مطلب ہے نیت ہے تو آپ نیچے باقی جو فیڈرل سیکرٹریز ہیں یا ان کے نیچے جو ملازم ہیں یا ان کے نیچے جو ان کے ماتحت ہیں ان سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ کون سی وفاداری نبھائیں. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اور اس کو اگر آپ لنک کریں جو محترم ترین صاحب شوکت ترین صاحب کی جو مطلب ایک اپنے لاہور میں جو وزیر خزانہ سے بات چیت تھی تو اس پر بھی انہوں نے جب پوچھا کہ سر یہ پاکستان کے خلاف تو نہیں بات جائے گی تو انہوں نے بھی یہی ایک حق ادا کیا کہ پہلے پاکستان کے بارے میں پوچھا. تو ان کو بھی وہاں سے ہیڈ کوارٹر سے یہی بتایا گیا کہ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے چونکہ لیڈر کے ساتھ جو ہے وہ سختیاں ہو رہی ہیں تو ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور ہمیں یہ کام کرنا ہے. تو اس پہ میرا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کو دکھ ہوتا ہے اس لیے کہ روز کا یہ ایک معمول ہے
کہ ہمارے 20-22 سال کے جوان جو ہے نا کسی نہ کسی سرحد پہ کسی نہ کسی مقام پہ اپنے گرم خون کی قربانی دے رہے ہوتے ہیں. میرے اور آپ کے لیے دے رہے ہوتے ہیں نا, میرے اور آپ کے ہی بیٹے ہیں نا وہ لوگ. تو وہ کس کاز کے لیے قربانی دے رہے ہیں؟ وہ تو پاکستان کے کاز کے لیے قربانی دے رہے ہیں. اور وہ کاز صرف یہ نہیں ہے کہ دشمن ملک میں نہ آ جائے, بلکہ وہ کاز یہ ہے کہ پاکستان اکنامکلی جو ہے ترقی کرے اور پاکستان میں رول آف لا ہو. تو میں سر نیئر صاحب, میں پرٹیکولرلی اس آڈیو کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہے, کہ کیا وزیر اعظم لیول پر کوئی شخص اس قسم کی جس کو سازش کہیں, اس کو آپ پلاننگ کہیں, کر سکتا ہے؟ اور پھر انہوں نے کئی ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اس ایشو کے اوپر غدار بھی کہا, پارلیمنٹ توڑی گئی. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں, یہاں پر تین ایشوز آتے ہیں. اس ابھی تک جتنی یہ آڈیو تھوڑی سی آئی ہے اس میں سے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو انہوں نے سٹارٹ لیا پی ٹی آئی نے اگینسٹ دا جسے کہتے ہیں وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس, اس میں ان سب لوگوں کو یہ کہا گیا کہ یہ لوگ غدار ہیں کیونکہ یہ ایک فارن کنٹری کی سازش میں ملوث پائے گئے ہیں. اور وہ سازش جو ہے انہوں نے اس کو دو طرح سے کیا. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں ہمارے ایمبیسڈر کا سائفر آیا ہے, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ سب لوگ جو ہیں ان کے ڈپلومیٹ سے یہاں مل رہے ہیں, یعنی ملنے کو بھی غداری انہوں نے قرار دیا. اور اس کے بعد یہ چیز جب ایکسپوز ہوئی ہے, اس بیلون میں سے جب جسے کہتے ہیں اس کو پرک کیا گیا ہے آج, تو پتہ ہی چلتا ہے کہ ایسی کوئی بات غداری والی تھی ہی نہیں. یہ بھی محب وطن ہے, وہ بھی محب وطن ہے. پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہوئی کہ انہوں نے جناب جب اسمبلی میں اس چیز کو رکھا تو ڈپٹی اسپیکر نے وہاں پر جو ایک قانون کا تقاضا تھا اس کی دھجیاں جب اڑائی ہیں, جس کے بارے میں سپریم کورٹ بہت کچھ کہہ چکا ہے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اس لیول پہ بھی جا کے انہوں نے اس سائفر کے بارے میں یہ کہا کہ یہ سب غدار ہیں اور یہ میں اٹھا کے باہر پھینکتا ہوں اور اس پہ ووٹنگ اب نہیں ہو سکتی. اور انہوں نے اس کے بعد فوری طور پہ پرائم منسٹر نے اسمبلی بھی توڑ دی اور اس کے بعد پرائم منسٹر نے جناب گورنمنٹ بھی ڈیزالو کر دی. تو یہ میرا مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو اگر آپ دیکھیں تو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ذات, دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا کہ ہمارے جو جوان شہید ہو رہے ہیں وہ اپنی ذات ہمارے لیے قربان کر رہے ہیں, اور ہم جو ہیں تھوڑا سا اگر 19-20 ہو رہا ہے, ہم سے حکومت کا تختہ چھینا جا رہا ہے, تخت چھینا جا رہا ہے, تو اس کی بیس پر ہم پاکستان کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں. یہ بات جو ہے کسی صورت جو ہے نا وہ منظور نہیں ہو سکتی, اور اس کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کوئی بھی محب وطن پاکستانی اس دلیل کو نہیں مانے گا کہ اگر میرے پاس حکومت نہیں ہے تو پاکستان پہ آپ ایٹم بم گرا دیں, پاکستان کو تباہ کر دیں, پاکستان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نیئر صاحب. میں آتا ہوں جناب شیخ وقاص صاحب کی طرف پہلے آ جاتا ہوں, پھر میرے پاس دو اکانومسٹ کے طور پر دو بڑی شخصیت ہیں, اکانومی کا بھی میٹر ہے اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے, لیکن شیخ وقاص صاحب سے اس موضوع پہ میں ضرور بات کروں گا کہ سر کیا کہیں گے یہ دو جو لیکس آئی ہیں, آڈیو لیکس, اس میں 2 وزیر اعظم ہیں, 2 پرنسپل سیکرٹری ہیں, 2 قسم کی گفتگو ہے, اور اس کو آپ کیسے لیتے ہیں سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ نہایت ہی افسوسناک معاملات ہیں, اور اس قسم کے ایشوز دیکھنے کے بعد پھر بندہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ملک اور اس ملک میں معاملات کس نہج پہ اور کس جانب چل نکلے ہیں. اس میں اب 2 چیزیں ہیں. پہلی ڈاکٹر صاحب چیز یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا امپورٹنٹ ہے اس وقت لوگوں کے لیے, سرکار کے لیے. کیا یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ہائیسٹ آفیسرز کے, چاہے عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے یا وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب ہیں, ان کے آفیسرز کے حالات یہ ہیں, سیکیورٹی کے حالات یہ ہیں, ان کے مطلب اس سے بڑا آفس تو کوئی نہیں ہے کہ ان کی اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ گلیوں چوراہوں پہ رول رہی ہے. تو یہ بہت بڑا جو ہے ایشو ہے, اس میں کنسرنز ہیں, کیونکہ وزیر اعظم کا دفتر کوئی اس کا باپ کا دفتر نہیں ہوتا ہے, وہ ہائیسٹ آفس ہے پاکستان کا. وہاں سے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے, پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, پاکستان انٹرنیشنل دنیا میں کس طریقے سے کیا کرنا چاہتا ہے, بہت سی چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہوتی ہیں. اور اگر اس کا یہ حال ہے کہ وہاں ہونے والی
گفتگو جو ہے وہ اس طریقے سے ریکارڈ اینڈ ٹیپ ہو کے اور پھر انٹرنیٹ کے اوپر رلتی پھرے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کوئی بھی ہو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ what kind of republic we are and what kind of state we are and what kind of state we are in actually. اب اس کا دوسرا حصہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو گفتگو وہاں پہ ہوئی، میرے لیے یہ جو گفتگو کا لیک ہو جانا ہے، وزیر اعظم کی گفتگو ان کے پرسنل سیکرٹری کے ساتھ، میاں شہباز شریف، توقیر شاہ کے ساتھ اور خان صاحب اعظم کے ساتھ، یہ گفتگو باہر میرے لیے یہ بہت بڑا ایشو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسے نیوکلیئر کنٹری کے اندر ان کے پرائم منسٹر کے آفس کا اس طرح سا تماشا باہر پہنچ جانا، یہ تو اس کا مطلب ہے کہ اتنے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کدوں بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بھی کر سکتا ہے. مطلب کیا حیثیت رہے گی وزیر اعظم کی، کیا ٹکا ماری ہو رہی ہے یہاں پہ بیٹھ کے، کیا پلے کسی وزیر اعظم کے چھوڑا ان کرنے والوں نے جنہوں نے یہ آواز ٹیپ کی ہے، وہ ہیکرز جو ہے، مطلب ہے انہوں نے کیا ہمارا تماشا بنا دیا ہے پوری دنیا کے اندر. پتہ نہیں کس کس کی آڈیو ٹیپس ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا. وہ کہتے ہیں کہ حساس نوعیت کی گفتگو بھی ہے، ذاتی نوعیت کی گفتگو بھی ہے. چل دوسرا وہ جو ابھی تک لیکس آئے ہیں جس میں گفتگو مریم صاحبہ کے حوالے سے توقیر شاہ صاحب اور میاں صاحب کر رہے ہیں اور خان صاحب اور اعظم خان کر رہے ہیں. اب اگر عوام اس کے چسکے لینا چاہتی ہے اور لوگ اس پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں کہ خان نے کیا کہا اور وہ نیریٹو کیسے تھا، اور دوسری طرف ملکی حالات کیا ہیں، کس نعرے پہ نون لیگ اس ملک میں جو ہے عدم اعتماد کر کے حکومت لے کے حکومت کرنے کے لیے آئی، اور ایک طرف اپنے ذاتی معاملات ہیں، وہ ہندوستان کو یہ منگا لو، عمران خان کے پاس ایک ہی وہ رہ گیا ہے، وہ جو صحت کارڈ والا معاملہ ہے، بہانہ کر کے اس کو بند کی. کیا تماشا ہے. مطلب ہے کہ سیاستدانوں کی وہ گفتگو سننے کے بعد بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ ملک نل مخلص جے، یہ اس ملک کے لیے محنت کر رہے ہیں. پاگل تو ہم عوام ہیں، بے وقوف تو ہم ہیں جنہیں ہر 2 4 5 سال بعد کوئی نہ کوئی آتا ہے، وہ تقریریں سناتا ہے، بے وقوف بناتا ہے، سنگھاسن پہ بیٹھتا ہے، ملک سے چلتا نہیں ہو، پھر ٹر جاتا ہے، پھر ایک دوسرا فنکار آ جاتا ہے، پھر وہ کہانیاں سناتا ہے اور پھر یہ عوام اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو لیکیج ہے ان اٹ سیلف دیٹ ہیز بیکم اے جوک آف اے ریپبلک، ہماری ملک کا تماشا بنا دیا پوری دنیا کے اندر. ابھی بھی وقت ہے پاکستانی عوام کو دیکھ لینا چاہیے کہ یہ جن کے حوالے ہم نے اپنی جو ہے یہ باغ ڈور کی اپنی قوم کی، ان کے یہ پلے کوئی نہیں ہے کہ یہ اپنے دفاتر کے اندر اپنی گفتگو محفوظ رکھ سکے. پتہ نہیں ہے سانو کس طریقے نال محفوظ رکھیں گے اور کدوں محفوظ رکھیں گے. اور دوسری جو پھر ان کی آگے گفتگو ہے. لیکن سر میں سر یہاں پر میں ایک سوال کرتے ہوئے آگے جاؤں گا. سر یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے، بڑی صحیح بات کی ہے اور اس میں واقعی سیکیورٹی بریچ بھی ہے. لیکن سر جس اہم ترین سائفر کو بنیاد بنا کر جو 2 بڑے اہم پوزیشن پبلک پوسٹ ہولڈر، ایک پرنسپل سیکرٹری بہت اہم پوسٹ ہوتی ہے اور ایک وزیر اعظم، اگر وہ قوم سے جھوٹ بولیں گے، اس کو ایک سازشی خط بنائیں گے، ڈرافٹ کریں گے، اس کی بنیاد پر غدار کہیں گے پارلیمنٹیرین کو بھی، پولیٹیشنز کو بھی، اور اس کے بعد اس کے بنیاد پر پارلیمنٹ کو ڈیزالو کریں گے اور اس کے بعد یہ کہیں گے کہ جناب یہ بین الاقوامی سازش ہے جس کی بنیاد پر آپ ایک ملک کا نام لیں گے، تو یہ سر یہ اس کانٹینٹ پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ مثلا جو ایک سائفر کے نام پر ایک بہت بڑی سازش ہوئی، ایک پورا گفتگو ہے، 2 بڑے اہم ترین لوگوں کا گفتگو ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے سر آپ کو؟ دیکھیں مجھے تو ڈاکٹر صاحب میں تو بالکل یہ نہیں کہا کہ مجھے اعتراض نہیں ہے. مجھے مریم شہباز صاحبہ کے حوالے سے نون لیگ کے وزیر اعظم اور توقیر شاہ کی گفتگو پہ بھی اعتراض ہے. اگر وہ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ فورینزک کروا رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب عمران خان صاحب کی گفتگو کا، اور اگر ان کے فورینزک کے نتیجے میں اور وہ فورینزک ٹھیک ہوتا ہے اور وہ ایسے ہی ہے جیسے ہوئی ہے، تو مجھے سخت اعتراض ہے. مجھے اعتراض کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیا میں پاکستان میں نہیں رہتا ہوں؟ مگر کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ رانا ثناء اللہ ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ اسی قسم کا ایک فورینزک اس کا بھی کروا لیتے، وہ جو آڈیوز جو ہیں وہاں پہ لیک ہوئی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈاکٹر صاحب یہ دونوں گفتگو اگر ٹھیک ہے تو یہ نہایت شرمناک ہے.
اور اگر یہ نہایت شرمناک ہے تو پھر قوم کو کچھ سوچنا چاہیے کہ ہمارا کیا ہوگا. مگر اس وقت ان دونوں لیکیجز کو لے کے سیاست ہوگی, پوائنٹ سکورنگ. لیکن سر ایک جو لیک ہے سر, ایک لیک میں توقیر شاہ میرٹ اور ڈی میرٹ بتا رہے ہیں اور وزیر اعظم ڈی میرٹ کو منع کر رہے ہیں, یہ ہے لیک. اور ایک لیک ہے جو کہ ایک سائفر کو سازشی خط بنایا جا رہا ہے اپنی حکومت کے خلاف. تو بڑا فرق ہے سر کانٹینٹ میں. اس میں فرق ہے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں ایک بنیادی فرق بھی ہے ڈاکٹر صاحب, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو. وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ ایک بالکل سر جلدی سے, تاکہ میں پھر ان کی طرف جاؤں, آپ کے سینیٹر نعمان وزیر صاحب کی طرف. ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ایک طرف ایک بہت پرانا تھورو بریڈ قسم کا جو ہے نا وہ بیوروکریٹ ہے, جس نے پاکستان میں صرف پنجاب میں ہی نہیں, اس نے سینٹر میں بھی, جنیوا میں بھی اور پوری دنیا کے اندر نوکری کی ہے. اور دوسری طرف ایک ایسا بیوروکریٹ مشورہ دینے والا ہے جس نے ساری زندگی صرف کے پی میں نوکری کی ہے اور وہاں سے اٹھ کے اوپر وزیر اعظم کے دفتر میں بیٹھ گیا ہے. اس بیچارے کے سوچنے کا انداز اور توقیر شاہ کے سوچنے کے انداز میں اور کام کرنے کے انداز میں فرق ہوگا, ضرور ہوگا, کیوں نہیں ہوگا. وزیر اعظم کے بھی کہنے کے اوپر بھی تو فرق ہے. میں آتا ہوں سر, میں دوبارہ آؤں گا آپ کے پاس. میں آتا ہوں ذرا سینیٹر نعمان وزیر. سر آج تو میں نے اپنا ایشو رکھا تھا اکانومی کے اوپر, تو کیا آپ چاہیں گے سر کہ یہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا بات کریں, اور خاص طور پہ جو اعظم خان اور عمران خان صاحب نے اس سائفر کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے اس پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ کا تعلق ایک لحاظ سے پی ٹی آئی سے بھی ہے, سینٹ سے بھی ہے, اور پھر میں ظاہر ہے آپ پر اکانومی کے لحاظ سے بھی بات کروں گا. جی سینیٹر نعمان وزیر صاحب کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر دانش تھینک یو ویری مچ, آپ نے بلانے کا. میرے دو کولیگز نے ادھر بات کی. لیٹ می آلسو ٹیل یو, نمبر ون اپنا شیخ صاحب نے, شیخ وقاص صاحب نے جیسے کہا نا, بہت افسوس کی بات ہے کہ پاکستان ون آف دا لارجسٹ, تھرڈ لارجسٹ ڈیفینس فورس, اسٹینڈنگ فورس ہے اس کے پاس, اور نیوکلر اسٹیٹ ہے, اور ایک چھوٹا سا سسٹم مائک ڈیٹیکشن جو 40,000 روپے کا مل جائے گا, عام آپ کو مل جائے گا, بازار میں مل جائے گا, گوگل پر سرچ کرے مل جائے گا. وہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز لگے ہوئے اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے کہ اس کا کانفرنس روم میں یا بورڈ روم کے اندر کہ وہ ریکارڈنگ سسٹم لگا ہوا ہے. پھر یہ کس نے کیا, کیا اس کے پیچھے ایک انڈیویجول تھا یا اس کے پیچھے ایک آرگنائزیشن تھی, اس سب کو انکوائر کرنا چاہیے. ہاں البتہ ایک اور, صرف اس کیس کو نہیں, اس کیس کو بھی دیکھیں جب عمران خان کے گھر میں ایک آدمی پکڑا گیا جس نے وہاں ریکارڈنگ سسٹم لگایا گیا, وہ تو آئیڈینٹیفائڈ ہے وہ آدمی, اس سے پتہ کیا جائے کہ اس کے پیچھے کون تھا, کیا اس کے پیچھے کون لوگ تھے, یا کون سی سیاسی پارٹی تھی, یا کون سی آرگنائزیشن تھی, یا کون سا ملک تھا اس کے پیچھے, اس کو بھی دیکھا جائے. جہاں تک آپ بات کرتے ہیں نا کہ جو سائفر جو تھا, اس آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے مطابق پروسیجرلی وی شوڈ ناٹ بی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, لیکن کیونکہ اتنا زیادہ یہ میڈیا پر آ گیا ہے, اس کے اندر یہ چیز ہے کہ جو امبیسڈر صاحب ہیں وہاں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی اگر امریکن گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کی حکومت خان صاحب کی رہے گی تو ہم سے کوئی سپورٹ ایکسپیکٹ نہ کرے, اگر یہ چینج ہو جائے گی تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. واٹ ڈز دیٹ مین؟ دیٹ مینز امپلیسٹلی یو مین کہ گورنمنٹ چینج کر دی جائے, آپ نے انڈیکیشن دی چینج کرنی جائے. یہ جتنی بھی باتیں ہیں اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے سائفر پر جو سائفر کا جو ہوا تھا, جو ریلیٹ جو اس انکوائری کے ساتھ ہے, اس پر انکوائری کریں نا, اس پر انکوائری کریں, پتہ کریں کہ کیا تھا, کس طرح تھا, کیا میٹنگ ہوئی تھی, امریکن کس کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی. اور بے شک آپ صحیح کہتے ہیں, میرے دو ساتھیوں نے ادھر بولا کہ ایمبیسی, امریکن ایمبیسی, میں بھی گیا ہوں, ابھی بھی 29 تاریخ کو انہوں نے بلایا ہوا ہے, لوگ جاتے ہیں, ان کی وہ ہے انڈیپینڈنس ڈے کچھ ہے, اس پر لوگ جاتے ہیں, سیاستدان بھی جاتے ہیں. لیکن اس پیریڈ کے اندر جہاں آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر حکومت ختم ہوئی, اس کے اسی شارٹ پیریڈ کون کون لوگ گئے اور کیا ان کے انٹینشنز تھے, اس پر میرا اپنا ویو, ڈاکٹر دانش صاحب کا ویو, وقاص صاحب کا اپنا ویو, سب کا اپنا ویو ہو سکتا ہے, لیکن it has to be inquired into it. ایز اے نیشنل, ایز اے پاکستانی میں آپ کو بات کرتا ہوں, یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے, یہ چیزیں ریکارڈ کی گئی, ڈارک ویب کے اوپر آپ کا $3.5 لاکھ کا یہ سیل ہو رہا تھا, وہ ابھی سیل ہی اسے بند کر کے پتہ نہیں کیا کر دیا اس کے اوپر. یہ چیزیں شرمندگی ہمارے لیے, ہمارے اداروں کو بہت بڑے بڑے پھڑے مار رہے تھے, انٹیریئر منسٹری ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہمارے ایجنسیز ہیں ساری,
دنیا کی ایجنسی ہے، یہ چیز پتہ نہیں کر سکے. یہ تو آپ کا لیول ہے. ہم کس مطلب آپ معیشت کی بھی بات کرتے ہیں, ہم کن چکروں میں پڑ گئے, یہ ملک کے چکروں میں پڑ گیا. تو یہ ساری چیزیں جہاں تک آپ نے اس کی بات کی, ڈاکٹر توقیر شاہ, I can agree with you that there are probably very few officers of his caliber, ڈاکٹر توقیر شاہ کے. لیکن اعظم خان صاحب بھی اپنے مطلب چیف سیکرٹری کے پی کے رہ چکے ہیں, ان کا بھی اپنا ایکسپیرینس تھا. اس کے اندر جو بات آتی ہے, اس سائبر جو ویڈیو آڈیو لیک جو ہے نا, اس کے اندر ڈاکٹر منیر کو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ انڈیا سے مشینری امپورٹ کرنا یہ تو غلط ہے, بڑا پرابلم ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, اور اس کو کہتے ہیں. لیکن ایک اور چیز کہتے ہیں, ابھی میں جہاں سے بات کر رہا ہوں, میں اپنی لاہور کی فیکٹری میں بیٹھا ہوں, یہاں میں نے 80 میگا واٹ کا گریڈ لگا ہوا ہے, ساتھ ہی 38 کروڑ روپے کا میں نے لگایا, وہ گریڈ لگایا. اور ادھر وہ کیا کہتا ہے منیر صاحب, کیا شہباز شریف کو کہتے ہیں کہ مریم نواز کے سن ان لا کے لیے وہ 38 کروڑ کا گریڈ فری لگا دیا جائے. تو میں بھی ایک پاکستانی ہوں شیخ صاحب, میں بھی پاکستانی ہوں, میرے لیے 38 کروڑ اور اس کے لیے فری لگے گا, تو یہ بھی ایک چیز دیکھ لیجیے. تو لیٹ اٹ آل بی امپورٹنٹ, اس ساری چیزوں کو دیکھ کر سب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس پہ ہم آپ کے غلط بات. ٹھیک ہے, میں بالکل, میں ذرا سا آ جاتا ہوں, میں ذرا سا ان سے مرزا اشتیاق بیگ صاحب سے بھی اس ایشو پہ چاہوں گا کہ وہ بات کر لیں. میں نے اکانومی پہ سوال اٹھانا ہے, لیکن مرزا اشتیاق بیگ صاحب کیا کہیں گے جو آڈیو لیکس ہوئی ہے اور 2 وزیر اعظم اور 2 پرنسپل سیکرٹری کی ہے, کیا فرق دیکھتے ہیں دونوں کی آپ کے لیکس میں سر؟ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر دانش صاحب. ایک تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے اس وقت کہ ایک اتنے سیریس میٹر کو جس سے پاکستان کی سیکورٹی جو ہے اس کا تعلق ہے, اس کو ہم مریم نواز صاحب کی گفتگو سے کمپیئر کر رہے ہیں, جو بالکل مناسب نہیں اور صحیح نہیں ہے. آج جو یہ گفتگو سامنے آئی ہے عمران خان صاحب کی اور اعظم خان صاحب کی, یہ ملک کے خلاف اس سے بڑی سازش نہیں ہو سکتی. اور یہ اتنی بڑی سازش تھی کہ خدا نہ خواستہ ہمارا ملک بینکرپٹ بھی ہو سکتا تھا. آپ نے فیبریکیٹ کیا ہے سائفر کو. اٹس ناٹ جسٹ کہ ایک سائفر جو ہے وہ آیا گیا ہے, اس کو فیبریکیٹ کیا گیا ہے, اس کا بیانیہ بنایا گیا ہے. امریکہ جیسی طاقت جہاں پہ ہماری 60% ایکسپورٹ ہے, جو IMF کے اوپر جو ہے کہ اگر وہ اشارہ کر دے تو ہمیں IMF سے کوئی مدد نہیں مل سکتی, ہم زندگی بھر FATF سے ہم نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب نے صرف اپنی سیٹ بچانے کے لیے اتنا بڑا بیانیہ جو ہے وہ فیبریکیٹ کیا, اور انویسٹیگیشن میں یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ یہ سائفر جو تھا اس کو فیبریکیٹ بھی کیا گیا. اب اس کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کا جو آڈیو لیک ہوا ہے اس کے ساتھ آئی تھنک بالکل مناسب نہیں. اور یہاں ہم یہ بھی ڈسکس نہیں کریں گے کہ کس طرح یہ چیز ہوئی ہے. میرے خیال سے کمیٹی بن گئی ہے جس میں ISI IB سب انوالو ہیں, وہ ہمیں پتہ لگ جائے گا. اس وقت ہم صرف اسپیسیفک اس بات پہ ہوتے ہیں کہ کیا پاکستان کے ساتھ اس سے بڑی دشمنی ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی. یہ بالکل ایسی چیز ہے کہ جب IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ جو تھا وہ سائن ہونے جا رہا تھا تو شوکت انہوں نے فون کیا تھا اپنے منسٹرز کو, پروونشل کو, کہ آپ ان کو خط لکھ دیجئے, اور مین مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے معاہدہ جیپٹائز ہو جائے. اگر معاہدہ جیپٹائز ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سری لنکا کی طرح بینکرپٹ ہو جائے گا. آج تک پاکستان میں نے جو سیاست دیکھی ہے کسی آدمی کو اتنا خود غرض نہیں دیکھا ڈاکٹر صاحب جتنا عمران خان صاحب ہیں, جو اپنی کرسی بچانے کے لیے اس ملک کو بینکرپٹ کرا سکتے ہیں, اس ملک کو جو ہے آئسولیٹ کرا سکتے ہیں, اور صرف وہ اس وجہ سے انہوں نے کیا. اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. اور ان کی اوڈیسٹی یہ ہے کہ آج جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ جناب آپ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس پہ تو اب میں کھیلوں گا. کیا پاکستان کو آپ نے کرکٹ کا گراؤنڈ سمجھ رکھا ہے کہ پاکستان کے جب آتے ہیں کہ میں وکٹیں اڑا دوں گا, جب آتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں اب کھیلنا شروع کروں گا, پہلے میں نہیں کھیل رہا ہوں. خدا کے راستے اپنے کھیل کو الگ رکھیں, ملک کو ایک کھلواڑ ملک کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کریں. آج ہمارے پاکستان کی جو معیشت کی تباہی ہوئی ہے
اس کا پورا جو ہے رسپانسبل جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں، کیونکہ ایسے وقت میں جو آدھا پاکستان جو ہے 3 گنا جو ہے ہمارا پانی میں سب مرج ہے، وہاں پہ سیاستیں ہو رہی ہیں، اس کا کتنا نقصان پاکستان کو ہوا ہے آپ شاید اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ایک یہاں پہ بات کرتے ہوئے مہمانوں کے سامنے یہ بات کرتے ہوئے ضرور جاؤں گا کہ کیا عمران خان صاحب کی یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے، یہ خود بھی وہ کہتے ہیں یہ جینین ہے، انہوں نے اس کے اوپر اپنا ریمارکس بھی دیا ہے، اگر یہ جینین ہے اور یہ ریمارکس ان کا ہے اور یہ ساری باتیں گفتگو صحیح ہیں، تو کیا ایسا شخص آئندہ پاکستان کے لیے کسی بھی پبلک عہدے کے لیے اہل ہے؟ میں رکھوں گا تینوں کو سامنے یہ سوال۔ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک جی، میں آتا ہوں جناب شیخ وقاص صاحب۔ شیخ وقاص صاحب، تھوڑا سا اکانومی کے اوپر بھی، کیونکہ یہ جو 5 مہینہ اس حکومت کا ہے، اس سے پہلے کی حکومت ہے، اکانومی آپ کے سامنے ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں۔ جناب اسحاق ڈار صاحب تشریف لائے ہیں اور ان سے بڑی امید کی جا رہی ہے، ماضی میں انہوں نے کہا جاتا ہے کہ ایسے موقع پہ بڑا کام کیا ہے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی تبدیلی آئے گی، ریلیف ملے گی عام آدمیوں کو، معیشت بہتر ہوگی، ڈالر نیچے آئے گا؟ کیا کہیں گے سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو بڑا اوور ریٹ کر کے پیش کیا جا رہا تھا پچھلے چند مہینوں سے۔ وہ مفتاح جس کو انہوں نے کہتے ہیں بلی کا بکرا بنایا، پھر اس کو خود گندا کیا، خود ذلیل کیا، خود برا بھلا کہا۔ ان کے لوگ ہمارے ساتھ ٹی وی پروگرامز میں بیٹھتے تھے نون لیگ کے، اور پرائیویٹ محفلوں میں کہتے تھے کہ مفتاح نے ہمارے نقصان تباہ کر دیا، مفتاح نے یہ کر دیا۔ حالانکہ مفتاح بھی ڈائریکشنز وہیں سے لے رہا تھا لنڈن سے، مفتاح بھی ایز اے کیبنٹ ممبر جا رہا تھا لنڈن، میٹنگز کرتا تھا، پھر واپس آتا تھا۔ ایسی بہت سی میٹنگز نے بہت سا ایجان پیدا کیا، ماضی میں آپ کے سامنے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈار صاحب کے آنے سے، ڈار صاحب پرانے آدمی ہیں، سمجھدار آدمی ہے، ہر وہ آدمی جو اپنا کاروبار کامیابی سے چلاتا ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے، اور اس میں یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ مملکت کا کاروبار بھی ٹھیک چلا سکے اور ایسے ہی اچھے فیصلے لے جیسے وہ اپنے ذاتی کاروبار میں لیتا ہے اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سیانے پرانے آدمی ہیں، آگے ہیں۔ اب وہ جو ایک فضا بنی ہوئی تھی نا کہ مفتاح نالائق آدمی ہے، مفتاح سے قابو نہیں ہو رہا، نواز شریف صاحب بھی مفتاح سے ناراض ہیں، مریم صاحبہ بھی مفتاح کے خلاف بیان دے چکی ہیں، اور ان کے لوگ بار بار جگہ جگہ پہ ٹاک شو میں اس بیچارے کو خراب کر رہے تھے۔ تو ان کے آنے سے وہ جو مارکیٹ تھوڑی سی اوپر نیچے ہوئی ہے، چند روپے کا ڈالر میں فرق آیا ہے، وہ چیز تو سب کے سامنے ہے۔ مگر یہ اتنی جو ہے، میں کوئی بہت بڑا اکانومسٹ یا کوئی چھوٹا اکانومسٹ بھی نہیں ہوں، مگر میں جو چھوٹی موٹی بات سمجھتا ہوں، جو دیسی بات سمجھتا ہوں، اور جو میری آبزرویشن ہے، اتنی تبدیلی مارکیٹ میں یہ اس قسم کی بات سے، ایک پازیٹیو آواز سے وہ ضرور پیدا ہوتی ہے، مگر وہ پھر یہیں پہ محدود ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اپنی پالیسیز بنانی ہوتی ہیں، اور ان پالیسیز کی بل بوتے کے اوپر مجھے ڈار صاحب کے آنے سے کوئی خاص امید وابستہ نظر نہیں آتی۔ مجھے نہیں لگتا کہ ڈالر بالکل 150 کے اوپر چلا جائے گا، مجھے نہیں لگتا کہ اسٹاک مارکیٹ بالکل بہترین ہو جائے گی 6 مہینے پہلے تک کہ اس پہ چلی جائے گی، مجھے نہیں لگتا کہ مہنگائی جو ہے وہ بالکل کم ہو جائے گی یا کوئی تھوڑی سی بھی کم ہو جائے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے مفتاح یہ کہانیاں سناتا رہا کہ IMF کے جو آئے گی اپنا قسط آئے گی تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی، اس طرح ڈار صاحب کے آنے سے 1-2 دن کو تبدیلی آئی ہے، 10 دن آ جائے گی، مگر یہ عارضی ہے۔ اس کے بعد چیزوں کے لیے بڑے سالڈ اور سبسٹینشیل قسم کے ڈیسیژن لینے ہوں گے، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، انٹرنیشنل مانیٹری اداروں کے ٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ ان دونوں چیزوں کی اس وقت کمی موجود ہے۔ IMF آپ کے سر پہ چڑھا ہوا ہے، ٹیکسز آپ کا دل کرے یا نہ کرے آپ کو اور بڑھانے پڑیں گے، آپ کو اور لگانے پڑیں گے۔ تو جو سینیریو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ڈار صاحب کے آنے سے ہو جائے گا، اور یہ یاد رکھیے گا، ڈار صاحب کیونکہ پرانے آدمی ہیں، وہ مشرف دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ گئے اور پھر جنرل صاحب کا ٹیک اوور ہوا اور پھر جنرل صاحب پریزیڈنٹ ہوئے، تو اس وقت ہمیں انٹرنیشنل اداروں نے جرمانہ جو ہے وہ ہم پہ عائد کیا تھا
کیونکہ وہ جو بیلنس شیٹس اور وہ جو کاغذات اور وہ جو معاملات تھے اس ملک کے، وہ ہمیں ورلڈ بینک IMF نے کہا کہ آپ کی فج فگرز ہیں، کیونکہ فج فگرز ہیں. اور لاسٹ وزیر خزانہ جو تھے وہ اسحاق ڈار صاحب تھے، اور پھر اس کے بعد نون کی حکومت ختم ہوئی اور جنرل مشرف صاحب کی گورنمنٹ آ گئی، اور وہ جو اس میں پھر ہمیں باقاعدہ جرمانہ ملینز آف ڈالرز کا ادا کرنا پڑا، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اب تو حالت اکانومی کی یہ ہے کہ فج فگرز نال بھی تسی کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نہیں ہوگا، چیزیں سامنے نظر نہیں آئیں گی. تو جیسے مفتاح کے غبارے میں سے ہوا نکل گئی جو بہت کہتا تھا کہ میں تم 2 مہینے میں ٹھیک کر دوں گا، 3 مہینے میں ٹھیک کر دوں گا. ڈار صاحب کے لیے چیزیں اوکھی ہیں، چیلنجز ہیں. ڈار صاحب کے لیے آسانی نہیں ہے، یہ اتنی آسانی نہیں ہے جتنی نون والے بگلے بجا رہے ہیں بیٹھ کے. اچھا سر، میں یہاں ایک اور بات بھی ضرور آپ سے اس پہ آپ کی رائے لینا چاہوں گا ضرور، کہ ابھی ایک 1.25 سال کی یہ حکومت ہے. اگر 23 اگست 2023 کو بھی الیکشن ہوتا ہے تو اس کی مدت اتنی بڑی نہیں ہے، یہ 1.25 سال 1.5 سال کی حکومت ہے. لیکن سر ایک طرف معاشی بحران بھی ہے، تباہی بھی ہے، اور دوسری طرف 73-74 کی کابینہ ہو گئی ہے، پورٹ فولیو نہیں ہے، کرسیاں نہیں ہیں. تو یہ سر یہ بوجھ کہاں جائے گا؟ اور ڈاکٹر صاحب آج بھی ایک ایسے PM ایڈ ہو گیا ہے جو بڑا سیانہ سمجھدار آدمی ہے. عرفان قادر صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، بڑے اچھے اور بہت ہی سمجھدار اور بڑے ترنٹ قسم کے آدمی ہے، مگر وہ بھی ایسے PM ایڈ ہو گئے. زرداری صاحب نے تو نون لیگ والے نے نچوڑ پچوڑ کے ستیہ ناش کر چھڑیا جی. مطلب ہے کہ روز کوئی نہ کوئی ایسے PM ایڈ ہو جاتا ہے اور پتہ لگتا ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے. میں نے اگلے دن ایک دوست کو کہا اور شاید ٹی وی پہ کہا کہ آپ سوچیں کہ بلوچستان میں، تونسا میں، سوات میں مچھردانیاں خریدنے کے پیسے نہیں ہیں سرکار کے پاس ہے جی، موزپل خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، وبائی امراض پھیل رہی ہیں، دوائیاں دینے کے پیسے نہیں ہیں، ٹرانسپورٹیشن کے لیے پوری دنیا میں پنتے پھرے ہیں، بلڈی بیگنگ، لٹرلی بیگنگ اراؤنڈ دا ورلڈ. مگر یہاں پہ ایک ایسے PM جو مہینے میں 20 سے 25 لاکھ کی لاگت پہ آپ کو پڑتا ہے، اس کی گاڑی، اس کا PA، اس کی گاڑی، اس کا دفتر، اس کا گھر، اس کے وہ ایک لمبی 28 ہوگی اس کی طرف، وہ لمبے ہو گئے. تو یہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ حکومت بچاؤ پروگرام ہے، ملک بچاؤ پروگرام نہیں ہے. بھائی زرداری صاحب کو راضی کیتی رکھو، زرداری صاحب کی مرضی دے ایسے PM لائی رکھو، کہیں حکومت کے الائنس کے اندر کہیں دراڑ نہ آ جائے. اور وہ بھی ایسے بادشاہ ہیں، موجے وہ کر رہے ہیں، جب آپ ان کے کسی MLA یا وزیر سے بات کرتے ہیں ٹی وی پہ تو وہ کہتا ہے ہم تو ملکی مفاد میں اور جمہوریت کے مفاد میں یہاں پہ ان کے ساتھ ہیں. کھیت سوا ہے، یہ ان کے ذاتی مفاد ہے، ان کو شرم کوئی نہیں آتی کہ ملک چلانے کے لیے پیسے کوئی نہیں ہے، سلام زدگان کو چادریں دینے کے لیے پیسے کوئی نہیں ہے، یہ وزیروں اور ایسے PM کی فوج ظفر موج لیے پھرتے ہیں. کوئی حیا ان کو کوئی نہیں ہے کہ پبلک ان کے ساتھ کرے گی کیا. سڑکوں کے اوپر بد دعائیں دیتے ہیں لوگ ان کو گھروں میں بیٹھ کے، اسی طریقے سے جس نے کئی سال بیٹھ کے عمران خان کی حکومت کو دیتے رہے، وہی حالت ان کی ہو گئی ہے. ان کو کچھ سبق سیکھنا چاہیے تھا کہ پچھلوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اور ان کی بیوقوفی کی وجہ سے آج ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کہانیاں یہ بیٹھ کے سناتے ہیں. اسحاق ڈار کون سا وجہ پوچھ لیتے ہیں جناب. ہمارے ساتھ اشتیاق بیگ صاحب بھی ہیں اور نعمان وزیر صاحب بھی ہیں، دونوں کو اکانومی کا بڑا تجربہ ہے ماشاءاللہ. نعمان وزیر صاحب پہلے آپ کی طرف آ جاتا ہوں، کیا کہیں گے سر؟ موجودہ حکومت کو ابھی اتنا ٹائم تو ہوا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 5 مہینہ ہوا ہے، اور اکانومی آپ کے سامنے ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں، انٹرنیشنلی بھی لوکل بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں. اب بڑی امید کی جا رہی ہے کہ شاید بہت بہتری آ جائے گی. آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ میں شیخ وقاص صاحب کی کافی باتوں سے اگری کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ آگے یہ ایک اور آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے پچھلے 30-40 سال کے اندر لیڈرز رہے ہیں، سٹیٹسمین کوئی نہیں تھا. لیڈرز اور سٹیٹسمین میں فرق یہ ہوتا ہے، لیڈر ہمارے پاکستانی لیڈرز، وہ PMLN کا ہو، پیپلز پارٹی ہو، کسی پارٹی کے بھی ہو، وہ آگے دیکھتا ہے کہ میرے الیکشن آ رہے ہیں، 1.5 سال بعد الیکشن یا 5 سال بعد الیکشن آ رہے ہیں، یہ الیکشن میں کیسے جیتوں. وہ اس لیے کام کو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہمارے بچوں کے بچوں کا فیوچر کس میں ہے، وہ دیکھتے ہی نہیں اس طرح، وہ الیکشن میں دیکھتا ہے. ابھی یہ جو ہے اس کو میں کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، ابھی اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں، یہ اس چکر میں ہے کہ یہ اگر سال بعد یا 8 مہینے 9 مہینے بعد الیکشن ہوتا ہے، اس کو کس طرح جیت سکتے ہیں. انہوں نے آتے ہی کر مارکیٹ میں پیسہ پھینکا. پہلے بھی ان کا طریقہ واردات یہ تھا، انہوں نے
سے کوئی 38 ارب کہتا ہے, کوئی 30 ارب کہتا ہے, کوئی 27 ارب کہتا ہے. 30 ارب 38 ارب ڈالر ان نے کر مارکیٹ میں لو ڈالا, مارکیٹ میں فلوٹ کیا, آرٹیفیشلی 100 روپے پر رکھا. انہی کا پارٹی والا مفتہ آیا, مفتہ نے اس کو 126 پر لے گیا اور صحیح فلوٹ کیا, جو ٹیکنیکل ٹرمز میں کہتے ہیں ریئر ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ, اس کے مطابق کیا, مارکیٹ بیس پر کیا. ہم نے پی ٹی آئی بھی آگے چلا, مارکیٹ بیس پر چلتا رہے. اسحاق ڈار اب پھر وہی حرکت کرے گا چیپ پاپولیرٹی کے لیے, اس کو نیچے گرائے گا اور کافی ایسے پیٹرول کو نیچے کرے گا, سیل ٹیکس 70% ختم کرے گا, سی ڈی جو اس پر 20 روپے لگانی پر لیٹر لگانے اس کو ختم کرے گا, چیپ پاپولیرٹی کے لیے یہ کام کرے گا. مفتہ ٹھیک کر رہا تھا, یہ جو کر رہا تھا, جس کو جو اس طرح انکریز کر رہا تھا, ریونیو انکریز کر رہا تھا, اور جو پیٹرول کی قیمت انکریز ہوا. ڈاکٹر دانش لاسٹ منتھ جو ڈیزل جو ہے نا 20% پاکستان میں ڈیزل کم کنزیوم ہوا, 40% پیٹرول کم کنزیوم ہوا. اچھائی اس میں کیا ہے کہ فورن ایکسچینج لگتا ہے آپ کس قدر, فورن ایکسچینج آپ نے کنٹرول کرنا ہے. تو یہ جتنے بھی یہ ابھی جو ٹیمپرری جو ایکشن دے گا اسحاق ڈار, یہ ملک کے فیوچر جنریشن کی تباہ کن فیصلے ہیں, یہ تباہ کر جائے گا پاکستان کو اندر. یہ ٹھیک ہے اگلے الیکشن کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے, لیکن آگے میں یہ پاکستان کا ان کے ڈیسیجن میں کوئی فیوچر نہیں نظر آتا ہے, جس کے اندر اس نے ڈالر کم کرنا ہے اور باقی چیزیں امپورٹ. اب امپورٹ کیا کیا جی, امپورٹ آپ نے الاؤ کر دیا, کتے اور بلی کا کھانا امپورٹ کر دیا. یہ بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ یہاں اشتیاق بیگ صاحب بیٹھے ہوئے, سارے کارخانے دار کراچی سے لے کر خیبر تک سب چیخ رہے کہ جی مشینری کے سپیئرز امپورٹ پر چیپٹر 84 چیپٹر 85 ہے, اس کے مطابق مشینری سپیئرز امپورٹ نہیں ہو سکتے. سارے کارخانے بند ہونے شروع ہو گئے ہیں, سپیئرز ہے ہی نہیں, کریں گے کب تک چلیں گے, تو بے روزگاری شروع ہو جائے گی. پھر آپ نے آگے کیا سٹیپ لیا, آگے آپ نے جو سٹیپ لینے تھے لگژری آئٹمز کو امپورٹ کرنا شروع کر دیا. گروتھ کو آپ نے ختم کر دیا. آپ نے 800 بیسس پوائنٹ, آپ نے جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے جو بینکس انٹرسٹ میں پیسہ دیتے ہیں, 800 پچھلے ایک سال کے اندر 800 بیسس پوائنٹ 8% یعنی زیادہ کر دیا. مارکیٹ میں اب ٹیک ہی نہیں رہی, پرائیویٹ سیکٹر ڈوبنا شروع ہو گیا, بیٹھنا شروع ہو گیا, کارخانے لاس میں چل رہے ہیں. آپ کا جو کنسٹرکشن سیکٹر تھا سارا بیٹھ کر رہ گیا. سٹیل مل کراچی سے لے کر پشاور تک سٹیل مل بند ہونا شروع کر گئے, سب نقصان کر رہے ہیں. تو یہ آپ کی پالیسی جو یہ کچھ نہیں, آپ نے لینے یہ ہارڈ کور میجرز لینے, جو بھی حکومت آئے یا بھی یہ ہوتا ہے. اور یہ حکومت ابھی یہ تو ابھی اس پیریڈ میں جہاں یہ لوگوں کو انسینٹیوز دیں گے کہ جی اپنے اس کی پرواہ نہیں کریں گے آگے کیا ہونا ہے پاکستان کے ساتھ, سال 2 سال 10 سال بعد کیا ہونا ہے, لیکن اب الیکشن دینے کے لیے انسینٹیوز دیں گے. اس کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے, ہارڈ سٹیپس. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز 1800 ارب روپے سالانہ نقصان کرتی ہیں شیخ صاحب, 1800 ارب روپے. ہر محکمے پہ جا کر دیکھیں, منسٹری میں جا کر دیکھیں, فیڈرل یا پروونشل میں جا کے عوام دنیا جمع کی ہوئی ہے, سیاسی لوگ بھرے ہوئے, جتنے بھی اس کے اندر ہے. میرے ویوز میں 50% ان لوگوں کو آپ نے سیلری وداؤٹ پے, لیو وداؤٹ پے دینی ہے, اور دیکھ ان کو فرق کرنا ہے لوگوں کو. آپ نے یہ ڈراسٹک سٹیپس لینے. پیٹرول کی جہاں تک آپ کی بات کرتا, میں صحیح ایسے پیٹریوٹک پاکستانی بات کرتا ہوں. میرے سے تو پی ٹی آئی والے بھی ڈرتے ہیں کہ یار یہ تم کبھی بات کرتے ہو, تم ذاتی ملک کے مفاد میں کر جاتے ہو, پارٹی کا خیال نہیں رکھتے. آپ نے یہ ایکشن لینے ہیں, آپ نے پیٹرول کی خرچے, پیٹرول کا یوز کم کرانا ہے, ڈالر کو فردر ڈی ویلیو کرنا ہے. لیکن اسحاق ڈار میں آج بتاتا ہوں آپ کو, یہ ڈالر کو نیچے لے آئے گا, 200 سے بھی نیچے لے آئے گا, اور یہ پیٹرول کو بھی نیچے لے گا, جو ملک کے لیے تباہ کن فیصلے ہوں گے. آپ وہ قوم ہی نہیں ہے, آپ وہ اتنے مالدار قوم ہی نہیں, آپ اسٹیٹوں کی طرح رہتے ہیں پاکستان میں, آپ نہیں ہیں, اس قسم کی قوم ہی نہیں ہے. تو یہ آپ کو میجر سٹیپس جو لیں گے, جو ڈراسٹک سٹیپس لینے, یہ اسحاق ڈار وہ سٹیپ نہیں لے گا, یہ ملک کو تباہ کرے گا. ٹھیک ہے سر, میں پوچھتا ہوں اشتیاق بیگ صاحب سے کہ کیسے تباہ کرے گا اور کیسے نہیں تباہ کرے گا. پہلے تباہ ہو رہا تھا, اب صحیح ہو رہا ہے. تو میں ایک چھوڑ لوں گا اور پھر اشتیاق بیگ صاحب کی طرف آتا ہوں اور ان سے یہ سوال رکھتا ہوں, اور مہمانوں نے جو سوال اٹھایا اس کا جواب بھی آپ نے دینا ہے. سر ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. جی جناب مرزا اشتیاق بیگ صاحب, کئی سوالات سامنے آ گئے ہیں, کیا کہیں گے اکانومی کے حوالے سے آپ سے, اور جناب اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں سر؟
جی اشتیاق بیگ صاحب. ہاں ڈاکٹر صاحب، پہلے تو میں آپ کو بتلاؤں کہ انگلش کی ایک سیئنگ ہے کہ دیر از نو شارٹ کٹ آف اے ایکسپیرئنس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. ہمارے وزیر خزانہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، ایک ویری ایکسپیرینسڈ فائنینس منسٹر، ون آف دا بیسٹ فائنینس منسٹر. اور جہاں تک متفا اسماعیل کا تعلق ہے، وہ تھوڑے سے ہمارے ایک ویک فائنینس منسٹرز تھے. ان کی نیگوشیٹنگ اسکلز جو تھیں وہ نہیں ہیں جو اسحاق ڈار صاحب کی تھیں. یہی آپ نے دیکھا ہے کہ بزنس کمیونٹی نے بڑا خیر مقدم کیا ہے ان کے آنے کا بھی اور فائنینس منسٹر بننے کا بھی. اور یہ ود ان فیو ڈیز ہمارا جو 240 سے لے کے 232 کے اوپر ہمارا روپیس آیا. اور آپ دیکھیں گے فردر اس کے اندر کمی آئے گی، کیونکہ کئی انٹرنیشنل اداروں نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو روپیس 240 پہ گیا تھا، یہ اس کی حقیقی جو ہے وہ ویلیو نہیں ہے، بلکہ مینوپولیشن کر کے مارکیٹ کے اندر ہمارے سٹے بازوں نے، ہمارے ایکسچینج کمپنیز نے، انہوں نے اس کو پہنچا دیا تاکہ ان کو اس کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ آٹومیٹکلی یہ جو ہے، کیونکہ وہ ایک سخت فائنینس منسٹر ہیں، اس کے اندر کمی آئے گی. جیسے نعمان صاحب نے کہا کہ کسی زمانے میں یہ ہوتی تھی، پاکستان کین ناٹ افورڈ ایٹ دا مومنٹ کہ بلینس آف ڈالر جو ہے وہ اس کے اندر لا کے ڈالے اور اس ریٹ کو کنٹرول کرے. اب وہ ہماری وہ سکت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا جو ہے اس وقت فائنینس نہیں ہے. دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہے، آتے کے ساتھ ہی اسحاق ڈار صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں IMF کے پاس جا کے دوبارہ جو ہم نے ان کے ساتھ ان کی سخت شرائط مانی، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ٹائم ایسا تھا کہ آئیدر ٹو گو فار دا ڈیفالٹ، اور ان کی شرائط مانیں. ان کو ہم اپنی پوزیشن بتلائیں گے کہ بیکاز آف دا فلڈ ہمارے پہ کیا سچویشن ہے، اور انشاءاللہ ان کے جو شرائط تھی اس کے اندر بھی میں نرمی لے کے آؤں گا. اسی طرح اپنے اسٹاک مارکیٹ کو بھی دیکھی ہے کہ اس کے اندر بھی بہتری آئی ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ انشاءاللہ کہ دیکھیے عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم از ناٹ ویری ہیپی کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ واپس آئے ہیں، اور ہماری ٹیم ہے، ہم جس وقت چاہیں اپنے جس پلیئر کو ہم گراؤنڈ کے اندر اتاریں. کوئی ہمیں یہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ آپ جو ہیں وہ ڈاکٹر اسحاق ڈار جو ہیں ان کو نہیں لے کے آئیں اور آپ متفا اسماعیل کو کنٹینیو رکھیں. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کچھ دنوں کے اندر چیزوں میں بہتری آئے گی، مہنگائی کے اندر بھی کمی آئے گی، اور IMF بھی اپنی شرطیں کم کرے گا. اور دوسری گڈ نیوز یہ ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ سنیں گے کہ پاکستان جو کافی عرصے سے FATF کی گرے لسٹ کے اندر تھا، ادھر بھی اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہم دوبارہ وائٹ لسٹ کے اندر جائیں گے. یورپین یونین جو ہے وہ بھی ہم کو GSP فیسلٹیز جو ہے وہ دوبارہ ہمارے ساتھ رینیو کر رہا ہے. تو دیکھیے ان کی سوچ ایک بہت پازیٹیو سوچ ہے، براڈ کینوس ہے، اور اس کے انشاءاللہ ریزلٹس آپ کو ود ان اے منتھ آپ کو نظر آئیں گے. لیکن سر یہاں یہ سوال کا جواب آپ ضرور دیجئے، جس طریقے سے جناب نعمان صاحب نے کہا ہے کہ ڈالر بھی نیچے آ جائے گا اور بہت ساری چیزیں آئے گی، لیکن وہ مصنوعی لیول پر ہوگا، وہ الیکشن پوائنٹ آف ویو سے کیا جائے گا اور اس کا ایفیکٹ اچھا نہیں ہوگا. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتاح صاحب بہتر کر رہے تھے. اس کا کیا کہیں گے سر آپ؟ ڈاکٹر صاحب آپ خود معیشت کو سمجھتے ہیں، آج کل کے دور کے اندر کوئی آدمی بھی مینوپولیٹ نہیں کر سکتا. اس وقت جو مہنگائی آئی ہے، جو انفلیشن آیا ہے، پوری دنیا کے اندر آیا ہے. میں کچھ دنوں پہلے موراکو سے یہاں پہنچا ہوں، اور یورپ میں اس وقت گوروں کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں جو مہنگائی وہاں پہ ہوئی ہے، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو پیٹرولیم پرائزز ہیں وہ بڑھ گئے. یوکرین وار کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ گرین کے پرائسز بڑھ گئے، تمام چیزیں، مہنگائی ہر جگہ ہے انشاءاللہ. بٹ آپ دیکھیں گے اس کو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک سال کے لیے جب تک نئے الیکشنز ہوں ہم اس کو کم کر دیں. یا اسی طرح انٹرسٹ ریٹ کی جو نعمان صاحب نے بات کی ہے بالکل صحیح کی ہے کہ ایک انڈسٹریلسٹ کے لیے، ایک بزنس مین کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے کہ 15-16% کے اوپر آپ اپنی انڈسٹری چلائیں. مگر آپ حیران ہوں گے کہ امریکہ جیسا کنٹری جہاں پہ 0% انٹرسٹ ریٹ ہوا کرتا تھا، آج وہاں پہ 4% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. جہاں پہ 90% جو ہے فائنینس جو ہے گھروں کی جو ہوتی ہے مارگیج وہ جناب بینکوں سے لی جاتی ہے. تو پوری دنیا اس وقت جناب پرابلم کا شکار ہے. مگر اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے بعد
بزنس کمیونٹی کی یہ سوچ ہے کہ انشاءاللہ چیزوں میں بہتری آئے گی. ہی از اے اسٹرانگ. اور سب سے پہلے انہوں نے آتے کے ساتھ بینکوں پہ بھی بڑی سخت قسم کے وہ کیے ہیں, کیونکہ ایک وقت یہ تھا کہ انہوں نے بزنس مینوں کو بہت زیادتی ان کے ساتھ کی تھی. ان کے ڈاکومنٹس تھے, وہ اپنے ریٹ کے اوپر کیا آتے ان کے ڈاکومنٹس ریٹائر کیے تھے. ان سب سے وہ اماؤنٹ جو ہے وہ اس کو دلایا جائے گا واپس بزنس مینوں کو. ان کے خلاف جو ہے کارروائی بھی ہوگی. دوسرے کنٹریز کے اندر بھی اس طرح کی کارروائیاں ہوئی ہیں. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اس وقت ہم کو ایک اسٹرانگ فائنانس منسٹر کی ضرورت تھی, اور اسحاق ڈار کی صورت کے اندر اب جو ہے نون کو ایک اچھا فائنانس منسٹر اویلیبل ہے. گڈ, ٹھیک ہے, بہت ضروری ہے, بہت صحیح کہا, کیونکہ مفتاح اسماعیل تو ایکچولی پی ٹی آئی کا کام کر رہے تھے. اور بڑا ایک واضح فرق ہے, میں وہ کرتا ہوا شیخ وقاص سے ایک بہت اہم سوال کرنے جاؤں گا. وہ یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کوئی سیاسی ورکر کی لیول سے نہیں آئے تھے, انہوں نے عوام کو جواب نہیں دینا تھا, جبکہ اسحاق ڈار صاحب ایک ورکر کی حیثیت سے اوپر آئے ہیں اور ان کو عوام کو جواب دینا ہوتا ہے. اس لیے ان کا طریقہ کار اور ان کے طریقہ کار میں بڑا فرق ہے, اور بہت فرق ہے. بہرحال تو یہ خوش نصیبی ہے اس اتحادی حکومت کی کہ مفتاح اسماعیل گئے اور اسحاق ڈار صاحب آئے. میں آتا ہوں شیخ وقاص صاحب, میرے پاس دو ڈھائی منٹ رہ گیا ہے. ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں, بالکل نیوٹرل انداز میں دیجیے گا سر. عمران خان نے جو سائفر کے حوالے سے اپنے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ کھیل کھیلا ہے, کیا ایسے شخص کو پھر کبھی کسی پبلک آفس ہولڈ کرنے کا اہل سمجھا ہے سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جب تک اس کا کوئی کانٹیکسٹ کلیئر نہیں ہو جاتا اور گورنمنٹ کی بنائی ہوئی جو ٹیم ہے وہ اس کا فورینزک نہیں کر لیتی, اس وقت تک میرے خیال میں اس پہ کوئی حتمی رائے دینا زیادتی ہوگی. کیونکہ اگر یہ چیزیں اسی طریقے سے ہیں جس کا سیاق و سباق ہمیں معلوم نہیں ہے اور یہ پولیٹیکلی چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے کیا گیا, تو پھر تو بڑی زیادتی ہے. اور اگر اس کے سیاق و سباق میں چیزیں اور ہیں تو میرے خیال میں حکومت کے لیے آسانی ہے یہ سارے کا سارا سائفر ریلیز کرے. اگر سائفر ریلیز ہو جائے گا اور اس ٹیپ کا فورینزک ہو جائے گا تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. پھر اگر اس سائفر کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کو انہوں نے فیبریکیٹ کیا ہے یا خدا نہ خواستہ جس کو توڑ موڑ کے پیش کیا ہے تو پھر خود جواب دیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کا کوئی ایک آنسر نہیں ہے, کیونکہ ابھی اس کے اوپر حتمی چیزیں سامنے آنی ہیں. پاکستان جیسے ملک میں روز اب تو گھنٹے کے حساب سے چیزیں, لیکن سر دو چیزیں تو کلیئر ہیں شیخ صاحب, دو چیزیں کلیئر ہیں. ایک تو عمران خان صاحب نے نفی نہیں کیا کہ ان کی گفتگو جو ہوئی ہے اپنے پرنسپل سیکرٹری سے نہیں ہوئی ہے. کھیل کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا. دوسرا جو امپورٹنٹ بات ہے سر کہ سائفر ظاہر ہے قانون کے حوالے سے اس کو اوپن نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس گفتگو کو اگر جو کہ عمران خان خود مانگ رہے ہیں اگر واقعی وہ کھیل رہے تھے تو کیا ایک پرائم منسٹر اپنے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ یہ کام کرنے جائے تو کیا وہ اس پوسٹ کے لیے اہل ہے؟ پہلی بات تو سر یہ ہے کہ کھیل کھیلنے والی بات پہ تو کہہ چکے ہیں. آخری منٹ ہے سر, آخری منٹ پہلے کھیل کے حوالے سے تو وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ بھی کھیلنا چاہتے ہیں. کھیل تو بھی شروع ہوا ہے. میں پھر اپنی بات کو وہی کہوں گا کہ کوئی بھی سائفر جو ہے, کوئی بھی قانون پاکستان کی سلامتی سے آگے نہیں ہے. قانون پاکستان کی سلامتی کے لیے, نیشنل انٹرسٹ اور نیشنل سیکورٹی کے لیے بنائے جاتے ہیں. میرے خیال میں یہ بڑی ضرورت ہے, کیونکہ یہ سوال ہمیشہ کے لیے دلوں میں رہ جائے گا, یہ تماشا یہیں رہ جائے گا. بہتر ہے کہ یہ سائفر سامنے آ جائے, عمران خان کی نیت کا بھی پتہ چل جائے گا اور اعظم خان کے کھیل کا بھی پتہ لگ جائے گا. بہت شکریہ سر آپ تینوں مہمانوں کا. ڈاکٹر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.